الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين رحمة للعالمين راحة العاشقين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. نہایت ہی لائق صد احترام محترم و معظم بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ کی بے شمار حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے تیسرے پارے سے ایک آیت کے حصے کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. دعا فرمائیں اللہ رب العالمین خلاق کائنات مجھے اس آیت کے تحت حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سن سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین محترم، جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور چند راتوں کے بعد ایک عظیم رات آئے گی کہ جس رات کے صدقے سے اللہ پاک اپنے پیارے بندوں کی بخشش اور مغفرت فرمائے گا. اور پھر اس مہینے کے بعد ایک اور عظیم مہینہ آئے گا جسے رمضان مبارک کا مہینہ کہا جاتا ہے. اور ماشاءاللہ وہ مہینہ جیسے کہتے ہیں کہ نیکیوں کا سیزن ہوگا، چھوٹی چھوٹی نیکی کا ثواب اللہ پاک بہت زیادہ عطا فرمائے گا.
دیکھیں وہ رب کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت کے لیے کبھی شعبان کی مقدس رات عطا فرمائی، کبھی رمضان کا مقدس مہینہ عطا فرمایا، اور کبھی فجر جیسا مقدس وقت عطا فرمایا، اور کبھی محرم کی 10 راتیں عطا فرمائیں۔ یہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ دیکھیں اللہ پاک اپنے بندوں سے یہ سمجھانے کے لیے مثال دی گئی ہے حدیث پاک میں کہ اللہ پاک اپنے بندوں سے 70 ماہ سے بھی زیادہ محبت فرماتا ہے۔ 70 ماہ سے بھی زیادہ۔ وہ ایک دفعہ ایک سفر کے موقع پر آقا علیہ السلام صحابہ کے ساتھ سفر فرما رہے تھے، رات کے وقت ایک جگہ پڑاؤ کیا تو وہاں قریب ہی غریبوں کے چھوٹے چھوٹے کچے مکان تھے، جھگیاں تھیں۔ آقا علیہ السلام صحابہ کے ساتھ وہاں جلوہ گر ہیں۔ وہاں کیا دیکھا کہ ایک خاتون کا چھوٹا بچہ ہے، خاتون چولہے میں آگ جلا کے کھانا بنا رہی ہے، چھوٹا بچہ دور اس کا کھیل رہا ہے۔ بچہ جب آگ کو دیکھتا ہے تو دوڑ دوڑ کے آگ کی طرف آتا ہے۔ ماں کبھی بچے کو آگ سے دور کرتی ہے، کبھی کھانا بناتی ہے، کبھی بچے کو آگ سے دور کرتی ہے، کبھی کھانا بناتی ہے۔ میرے آقا صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے یہ منظر دیکھ رہے ہیں تو صحابہ سے فرمایا، صحابہ کیا دیکھ رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ حکم فرمائیں۔ فرمایا یہ جو تم دیکھ رہے ہو نا، یہ ماں کی ممتا ہے، ماں کی محبت ہے۔ ماں چاہتی ہے کہ اس کا بچہ آگ سے دور رہے، اور ماں یہ بھی چاہتی ہے کہ اس کے خاندان والوں کو کھانا بھی ملے۔ اگر یہ بچہ آگ میں گر جائے یا آگ کا کوئی شعلہ اس پہ گر جائے تو کیا اس کی ماں کو گوارا ہوگا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بالکل گوارا نہیں ہوگا۔ تو میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہ تو تم ایک ماں کی ممتا کی محبت دیکھ رہے ہو، ایک ماں کی محبت دیکھ رہے ہو۔ فرمایا میرے صحابہ ذرا اندازہ لگاؤ، ایک ماں کی محبت تو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کا بچہ جس کو اس نے جنا ہے اس کا آگ کا کوئی شعلہ گرے، آگ کی کوئی چنگاری گرے۔ تو فرمایا میرے صحابہ اللہ تو اپنے بندوں سے 70 ماہ سے بھی زیادہ محبت فرماتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماہ سے بھی زیادہ محبت فرماتا ہے۔ جب ایک ماں یہ تقاضا نہیں کرتی ہے کہ اس کے بچے پر آگ کی چنگاری گرے تو فرمایا کہ وہ ذات جو وحدہ لا شریک ہے، جو لم یلد ولم یولد ہے، جو اللہ الصمد کی شان رکھنے والا ہے، اس کو بھی یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کا بندہ کوئی آگ میں چلا جائے، اس کا کوئی بندہ جہنم میں چلا جائے، اس کو بھی یہ گوارا نہیں ہے۔ اور اسی بات کا اعلان اللہ پاک نے 5ویں پارے میں فرمایا، ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ فرمایا میرے بندو اگر تم شکر کرتے رہو، ایمانداری کے مطابق زندگی گزارو تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اس کو خوشی نہیں ہے اپنے بندوں کو عذاب دینے کی۔ اس لیے حاضرین محترم، کیونکہ وہ 70 ماہ سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، بلکہ ایک روایت تو یہ بھی آتی ہے کہ اللہ پاک نے محبت کا 100 حصہ کیا۔ اللہ پاک نے محبت کا 100 حصہ کیا، ایک حصہ دنیا میں تقسیم کیا۔ کہ جو ہم محبت کے مختلف نظارے دیکھتے ہیں کہ ماں اپنے بچوں پر جان دے دیتی ہے، اور یہاں تک کہ ماں اگر جانور بھی ہے وہ بھی اپنے بچوں پر جان نچھاور کرتی ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے قربانیاں دے رہا ہے، اولاد ماں باپ کے لیے قربانیاں دے رہی ہے، ماں باپ اولاد کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ یہ مل بیٹھنا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق، حسن خلوص، یہ ایک محبت کا ایک حصے کا یہ سارا جو ہے نظارہ ہے۔ فرمایا ایک حصہ اس نے دنیا میں بانٹا ہے اور 99 حصہ اس نے اپنے پاس رکھا ہے۔ تو جب ایک حصے کا یہ کمال ہے تو وہ ذات جس کے پاس محبت کا 99 حصہ ہے وہ اپنے بندوں سے کیسی محبت کرتا ہوگا؟ تو یاد رکھیں
اللہ پاک کو یہ شوق نہیں ہے، وہ اس بات پہ راضی نہیں ہے، اس کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کا کوئی بندہ جہنم میں جائے۔ یہ تو بندہ ہے نا جو زبردستی اپنے آپ کو جہنم کی طرف دھکیل رہا ہے، اپنے آپ کو جہنم میں ڈال رہا ہے۔ حاضرین محترم، یہ تو بندہ ہے، ورنہ وہ رب تو بڑا قریب ہے۔ اس لیے شیخ شرف الدین بخاری نے کہا تھا، رحمت حق بہانہ میں جوید، اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے، بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے کہ میرا بندہ کوئی بہانہ کرے اور میں اس کو بخش دوں۔ اس لیے اس نے کبھی شعبان کی نصف کی رات جو ہے، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، اس کی صورت میں ایک رات عطا فرمائی، ماہ مبارک رمضان مبارک کی صورت میں پورا مہینہ عطا فرمایا، اور پھر شب قدر کی صورت میں ایک رات عطا فرمائی، اور پھر کبھی تہجد کا وقت عطا فرمایا۔ اور جمعہ کا دن ہے، آج ماشاءاللہ سید الایام ہے، جمعہ کا دن بڑا مقدس دن ہے، اللہ پاک نے یہ عطا فرمایا۔ اور جمعہ کا دن جو ہے، آپ ماشاءاللہ علامہ صاحب سے سنتے رہتے ہیں کہ جمعہ کا دن جتنا جلدی آئے ثواب بھی اتنا زیادہ ہے، ثواب بھی اتنا زیادہ ہے۔ اور پھر ایک ایک قدم پہ اللہ پاک کتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر حاضرین محترم، جمعہ کے دن میں اللہ پاک نے ایک گھڑی ایسی عطا فرمائی ہے، جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی عطا فرمائی ہے کہ اس گھڑی میں اپنے رب سے جو بھی مانگے اللہ پاک عطا فرماتا ہے، جو بھی مانگے عطا فرماتا ہے۔ اب وہ گھڑی کون سی ہے؟ ایک قول تو یہ ہے کہ وہ گھڑی جب امام منبر پہ بیٹھ جائے، جب امام منبر پہ بیٹھ جائے تو اس دوران وہ گھڑی آتی ہے کہ بندہ اپنے رب سے جو بھی مانگے وہ عطا فرماتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ایک خطبہ پڑھ کے جب امام بیٹھتا ہے دوسرے خطبے کے لیے، ایک خطبہ پڑھ کے امام جب بیٹھتا ہے دوسرے خطبے کے لیے، کھڑے ہونے سے پہلے، پہلے خطبے اور دوسرے خطبے کے درمیان یہ جو گھڑی ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ وہ گھڑی ہے کہ اس گھڑی میں اللہ پاک سے جو بھی دعا مانگے وہ دعا کیا ہوتی ہے؟ بولیے، قبول ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے وجہ سے نا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کچھ لوگ دو جمعوں کے درمیان ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں۔ یہاں بات چل پڑی ہے تو میں آپ کو مسئلہ بتا دوں، یہ جو خطبہ ہے، خطبے سے پہلے جو اذان ہے، اذان شروع ہونے سے لے کر، اذان شروع ہوئی، اذان کے دوران پھر خطبہ پڑھا جا رہا ہے، یہ جو وقت ہے، اس وقت کے جو احکام ہیں وہ نماز کی طرح ہیں۔ اس وقت کے جو احکام ہیں وہ کس کی طرح ہیں؟ نماز کی طرح ہیں۔ تو لہذا علامہ صاحب آپ کو ماشاءاللہ تربیت فرماتے رہتے ہیں، یہ بتاتے رہتے ہیں کہ جب خطبے سے پہلے اذان دی جاتی ہے تو اس اذان کا، ویسے ہر اذان کا جواب دیں، لیکن جو خطبے سے پہلے اذان ہے اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ امام کو استثناء حاصل ہے، وہ دے سکتا ہے، مقتدی اس اذان کا جواب نہیں دے سکتے، وہ ویسے ادب سے ساکت ہو کے بیٹھے جیسے نماز کی حالت ہوتی ہے۔ نماز کی حالت میں ہم ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے۔ باتیں کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ گپ شپ کر سکتے ہیں؟ تو وہ جو اذان ہوتی ہے، وہ جو خطبہ ہوتا ہے، اس دوران بالکل ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اگر اتحیات کی صورت میں بیٹھ سکتے ہیں تو ٹھیک، اور اگر اتحیات کی صورت میں کوئی نہیں بیٹھ سکتا، مجبوری ہے، چوکڑی لگا کے بھی بیٹھے، لیکن باادب ہو کے بیٹھے، خاموش ہو کے بیٹھے، یہاں تک کہ اذان کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ یہاں تک کہ باقی اذانوں میں جب آپ کہتے ہیں یا سنتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اس دوران محبت والے انگوٹھے چوم کے ہاتھوں سے بھی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا کہتے ہیں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ جو خطبے سے پہلے اذان ہے، اس میں یہ بھی نہیں کر سکتے۔ خطبے کے دوران بھی خاموش رہنا ہے، یہاں تک کہ خطبے کے دوران دل سے تو درود پڑھ سکتے ہیں، زبان سے درود بھی نہیں پڑھ سکتے۔ لہذا دو خطبوں کے درمیان اگر دعا مانگنی ہے تو دل سے مانگیں، زبان سے نہ مانگیں، ہاتھ اٹھا کے نہ مانگیں۔ تو یہ میں نے چھوٹا سا مسئلہ بھی آپ کو عرض کر دیا۔ بہرحال اللہ پاک نے یہ گھڑیاں عطا فرمائیں، اور سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو فرمان ہے، اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا جو فرمان ہے، وہ یہ ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان جو جمعے کا وقت ہے،
یہ وہ وقت ہے جس میں دعا مانگی جانے والی کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے یہ بہانے عطا فرمائے، اور یہ بہانے خاص طور پہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمائے ہیں۔ خاص طور پہ اللہ نے یہ بہانے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمائے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ امت اپنے محبوب کی امت ہے۔ ویسے سارے بندے اللہ کے ہیں، اللہ پاک اپنے ہر بندے سے محبت فرماتا ہے، لیکن محبوب کی امت پہ خاص شفقت فرمائی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ اے محبوب آپ اعلان فرما دیں، اے محبوب آپ اپنی امت کو فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ حضور کے دور میں اور آج بھی کچھ لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جب ہم اللہ سے محبت کریں گے، ڈائریکٹ اللہ کی عبادت کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، ایسے بیڑا پار نہیں ہوگا۔ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے اور تم چاہتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری یہ محبت قبول ہو جائے، تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ تمہیں سب کچھ چھوڑ کے مدینے پاک میں آنا پڑے گا، مدینے والے کی محبت دل میں جگانی پڑے گی، مدینے والے کا وفادار ہونا پڑے گا، مدینے والے کا حبدار ہونا پڑے گا۔ جو مدینے والے کا حبدار ہوگا، مدینے والے کی اتباع کرے گا، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت فرمائے گا۔ پہلے کیا تھا کہ تم اللہ سے محبت کرتے تھے، اب کیا ہوگا؟ اللہ بھی تم سے محبت فرمائے گا۔ کس کے صدقے سے محبت فرمائے گا؟ محبوب کے صدقے سے محبت فرمائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، قرآن پاک میں کئی مقامات پہ اللہ پاک نے یہ اظہار فرمایا ہے کہ محبوب اللہ آپ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ کئی مقام پہ اللہ نے فرمایا ہے۔ ایک حدیث قدسی بھی ہے، اللہ پاک نے محبوب کو ارشاد فرمایا، انت نور من نوری، اے محبوب آپ میرے نور کا پرتاؤ ہو، آپ میرے نور کا پرتاؤ ہو، آپ کو میں نے اپنے نور سے بنایا ہے۔ اچھا یہاں یہ بھی سمجھ لیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نور سے بنائے تو پھر اللہ کا جو نور ہے وہ تجزی ہو گیا، تقسیم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ مثلا اب تو ماشاءاللہ یہ لائٹ کا دور ہے، پرانے دور میں جب ایک گھر میں دیا جلا ہوتا تھا تو دوسرا دیا اس دیے سے جلاتے تھے، تو کیا پہلے دیے کی جو آگ تھی یا روشنی تھی وہ کم ہو جاتی تھی؟ نہیں ہوتی تھی۔ تو یاد رکھیں، اسی مثال کے تحت یہ بات سمجھیں کہ اللہ پاک نے محبوب کے نور کو اپنے نور سے بنایا ہے، اور فرمایا اے محبوب آپ میرے نور سے نور ہیں، اور فرمایا اے محبوب آپ میرے راز ہیں، اور فرمایا اے محبوب آپ وہ ہیں کہ میں عرش سے لے کر تحت ثری تک میری جتنی کائنات ہے وہ ساری کائنات میں نے آپ پر نچھاور فرما دی ہے، وہ ساری کائنات میں نے آپ پر نچھاور فرما دی ہے۔ اور فرمایا اے محبوب میری مخلوق چاہتی ہے کہ میں راضی ہو جاؤں، اور میں چاہتا ہوں کہ محبوب آپ راضی ہو جائیں۔ جب حضور نے یہ حدیث سنائی نا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ راضی کب ہوں گے اللہ سے؟ آپ اللہ سے راضی کب ہوں گے؟ فرمایا جب تک میرا ایک بھی امتی جنت سے باہر ہوگا میں راضی نہیں ہوں گا، اپنی ساری امت کو جنت میں بھیج کے پھر میں راضی ہو جاؤں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب اللہ آپ کو ان قریب اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا، اللہ دیتا جائے گا، دیتا رہے گا، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھا کے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔
اور اتباع کی بھی بات ہے، رضا کی بھی بات ہے، اللہ کی محبت کی بھی بات ہے۔ تو ایک بات مجھے یاد آئی، دوسرے پارے میں اللہ پاک نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے، تبدیلی قبلہ کا جو مضمون ہے۔ پہلے یہ بات بطور تمہید سماعت فرمائیں کہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، بندے کی محبت اللہ کی بارگاہ میں کب قبول ہوگی؟ جب بندہ حضور کی اتباع کرے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، حضور کی اتباع کریں گے تو اللہ کی محبت قبول ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اس لیے تو ہم باقی جو مذاہب ہیں ان کو ہم غلط کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اسلام سے ہی مذہب ہے، باقی غلط ہے۔ وجہ یہی ہے، باقی مذاہب نے حضور کا دامن چھوڑا ہوا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو کہتا ہے پہلے بارگاہ مصطفیٰ میں آؤ تو رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاؤ گے۔ اب اس بات کے تحت یہ بات سماعت فرمائیں، حضور علیہ السلام نے جب مکہ سے ہجرت کی، مدینہ پاک میں پہنچے تو آپ نے 17 مہینے بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ کتنے مہینے؟ 17 مہینے۔ اب یہ جو 17 مہینے ہیں حضور نے اس طرف نماز پڑھی ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں، ایک روایت کے مطابق ظہر کی نماز کا وقت تھا، بنو سالم کی مسجد تھی، 2 رکعتیں ہو گئی تھی، تیسری رکعت شروع تھی، 2 رکعتیں ہو گئی تھی، تیسری رکعت شروع تھی۔ نماز کے دوران حضور کو یہ خیال آیا کہ میں اللہ کے نبیوں میں سے سب سے افضل ہوں، میری امت سب امتوں سے افضل ہے، میری کتاب سب کتابوں سے افضل ہے، میری شریعت سب شریعتوں سے افضل ہے، کاش کہ اللہ مجھے قبلہ بھی وہ عطا فرمائے جو سب قبلوں سے افضل ہے۔ یہ نماز کے دوران خیال آیا، اور نماز کے دوران حضور نے اپنا چہرہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا تو اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، محبوب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ آسمانوں کی طرف اٹھ رہا ہے، اور آپ کے دل میں یہ خواہش اور آرزو ہے کہ آپ کا قبلہ وہ ہونا چاہیے جو سب قبلوں سے افضل ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب آپ اداس کیوں ہوتے ہیں؟ ہم آپ کو ایسا قبلہ عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہاں بھی کیا فرمایا؟ ترضا، قبلةً ترضاها، ایسا قبلہ ہوگا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ یہاں بھی اللہ نے محبوب کی رضا کو مقدم رکھا۔ اچھا یہ نہیں، ماشاءاللہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، امام صاحب نے جب نماز کا وقت تبدیل کرنا ہو، جب نماز کا ٹائم تبدیل کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ایک دن پہلے اعلان کیا جاتا ہے کہ کل سے ظہر کی نماز اتنے بجے ہوگی، عصر کی نماز اتنے بجے ہوگی، عشاء کی نماز اتنے بجے ہوگی۔ ایک دن پہلے اعلان کیا جاتا نہیں کیا جاتا؟ اگر اعلان نہ ہو دوسرے دن امام صاحب جو ہے قاری صاحب کو حکم دے کہ آج 15 منٹ اذان پہلے دینی ہے، اور بغیر اعلان کے جماعت بھی 15 منٹ پہلے کرا دیں، تو آپ میں سے کئی مقتدی تو کہیں گے چلو امام صاحب ہے خیر ہے ہو گیا، لیکن کئی مقتدی ادب کے دائرے میں آ کے پھر بھی کہیں گے امام صاحب یہ کیا کیا آپ نے، بغیر بتائے ٹائم ہی تبدیل کر دیا۔ کئی لوگوں کی نماز رہ گئی، جماعت کے ساتھ کئی لوگ رہ گئے، یعنی نماز کا ٹائم بھی تبدیل کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ ایک دن پہلے اعلان کرتے ہیں۔ غور کریں لفظ میں وہاں نماز کی تبدیلی نہیں تھی، قبلہ کی تبدیلی تھی، قبلہ تبدیل ہو رہا تھا، نماز کے وقت کی تبدیلی نہیں تھی، قبلہ تبدیل ہو رہا تھا۔ تو اللہ فرما دیتا محبوب یہ ظہر کی نماز مکمل فرما لے، ابھی کچھ لمحوں کے بعد پھر عصر کی نماز کا وقت آئے گا، آپ اعلان کر دیجئے گا عصر کی نماز جو ہے وہ آپ اس قبلے کے مطابق پڑھ لیجئے گا۔ نہیں، محبوب کے دل میں خیال آیا، اللہ نے حکم دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، محبوب دوران نماز ہی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، تیسری رکعت میں۔ اچھا پھر تھوڑا سا فرق نہیں ہے، 10 ڈگری 20 ڈگری 40 ڈگری 50 ڈگری کا فرق نہیں ہے، 180 ڈگری سے بھی زیادہ کا فرق ہے۔ مسجد قبلتین وہاں موجود ہے جہاں قبلہ کی تبدیلی ہوئی تھی،
جو حضرات گئے ہیں وہ زیارت کر کے آئے ہیں، جو نہیں گئے اللہ پاک سب کو زیارت عطا فرمائے۔ وہاں کے دیکھیں بالکل وہاں جا کے بالکل مقابلے میں ہیں، بالکل ایک دوسرے کے مقابلے میں ہے، جیسے ہمارے یہاں مشرق و مغرب ایک دوسرے کے مقابلے میں ہے، ایسی ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا محبوب فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، نماز کے دوران ہی اپنا چہرہ مسجد حرام سے پھیر لیں، مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ اب قربان جاؤ صحابہ کی طرف شان پہ، صحابہ بھی تو صحابہ تھے نا، دونوں نے نماز۔ اب حضور یہاں سے گھوم کے اس طرف چلے گئے، مسجد حرام کی طرف میں پھیر لیا۔ صحابہ جو نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ نے یہ نہ سوچا کہ پتہ نہیں محبوب کو کیا ہو گیا ہے، حضور نے ایسا کیوں کر لیا ہے، ہم جو ہے نماز مکمل کر لیں، نماز کے بعد حضور سے پوچھ لیں گے کہ یا رسول اللہ یہ کیا کیا تھا۔ نہیں نہیں، صحابہ نے بھی دیکھا نماز اللہ کی پڑھ رہے ہیں، ادائیں مصطفیٰ کی دیکھ رہے ہیں، ادائیں مصطفیٰ کی دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے نماز، جب حضور کا دور تھا نا، ہم نماز میں جلدی آتے تھے اس لالچ میں کہ پہلی صف میں اور دائیں جانب ہمیں جگہ ملے۔ ہمیں بھی یہ لالچ کرنی چاہیے، پہلی صف میں جگہ ملے، دائیں جانب جگہ ملے۔ کیوں؟ آپ سے اگر میں پوچھوں گا ایسا کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ سب صفوں سے زیادہ ثواب کس صف کا ہے؟ پہلی صف میں سب سے زیادہ ثواب کس کا ہے؟ دائیں طرف کا۔ حضرت برہ بن عازب فرماتے ہیں ہم بھی ایسا کرتے تھے، کیوں؟ ثواب کے لیے؟ نہیں 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 نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم اس لیے ایسا کرتے تھے کہ جب نماز کے بعد حضور سلام پھیریں گے تو سب سے پہلے ہمیں زیارت نصیب ہو جائے گی۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کیا کرم کیا تیری یاد نے، مجھے آج ستایا نماز میں، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، میرا کیا کام تھا سجود سے، تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ نماز تو اللہ کی پڑھ رہے تھے۔ جب حضور نے اپنا چہرہ مبارک گھمایا، صحابہ نے یہ نہ سوچا کہ ہم انتظار کر لیں بعد میں ہم پوچھ کے جو ہے وہ کریں گے، نہیں، جب صحابہ نے نماز کے دوران دیکھا تو صحابہ بھی گھوم کے حضور کے پیچھے آ گئے، مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف منہ کر لیا۔ کس ادا کی اتباع؟ اب یہ اتباع ہے۔ آج کل ہمارا کیا مسئلہ ہے، ہم کراؤڈ کو دیکھتے ہیں، ہم کثرت کو دیکھتے ہیں، جو کام اکثر ہو رہا ہو ہم بھی شروع کر دیتے ہیں، یعنی ہماری محبت موسم کی محتاج ہے، کثرت کی محتاج ہے۔ لیکن صحابہ کی محبت نہ موسم کی محتاج تھی نہ کثرت کی محتاج تھی۔ جب پورا مکہ حضور کی مخالفت کر رہا تھا، جب پورا مکہ حضور علیہ السلام کا دشمن بنا ہوا تھا، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت بلال، حضرت علی نے یہ نہ دیکھا کہ کثرت اس طرف ہے ہم اس طرف کے جائیں، نہیں نہیں، انہوں نے قلیل ہونے کے باوجود اس وقت بھی حضور سے محبت کا اعلان فرمایا ہے۔ یہ ہے اصل محبت۔ موسم کو نہیں دیکھنا، کثرت کو نہیں دیکھنا، دیکھنا یہ ہے کہ میرا رب کس میں راضی ہے۔ باقی جو محبتیں حاضرین محترم، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے کسی لالچ کی بنیاد پہ، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اس کے حسن کی بنیاد پہ، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے دنیاوی مفادات کی بنیاد پہ۔ یاد رکھیں ایک انسان میں، ایک کامل انسان میں جتنی خوبیاں ہونی چاہیے اللہ پاک نے وہ ساری خوبیاں محبوب کو عطا فرمائی ہیں، اور اللہ پاک نے حضور کو بے پناہ خوبیاں عطا فرمائی ہیں، تاکہ کوئی عقلی محبت کرتا ہے تب بھی میرے محبوب سے کرے، دنیاوی مفادات کے لیے محبت کرتا ہے تب بھی میرے محبوب سے کرے، اخروی مفادات کے لیے محبت کرتا ہے تب بھی میرے محبوب سے کرے، حسن کی بنیاد پہ محبت کرتا ہے تب بھی میرے محبوب سے کرے، مجھے راضی کرنا چاہتا ہے تب بھی محبت کس سے کرے؟ میرے محبوب سے کرے۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا نماز بے شک ایمان کی زینت ہے، حج، زکات، روزہ بے شک ایمان کی زینت ہے، لیکن حاضرین محترم ایمان کی جو اصل زینت ہے وہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، فرمایا لوگوں تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک ساری مخلوق سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اب صحابہ
کیسے خالص لوگ، بناوٹ نہیں ہے. جب حضور نے یہ اعلان فرمایا نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر جیسا آدمی کہ شیطان جن کے سائے سے دور بھاگتا ہے، اور حضور نے فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر کیا بن کے آتا؟ نبی بن کے آتا. ایسا عظیم انسان، ایسا عظیم انسان. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے دل کی کیفیت یہ ہے، باقی تو ہر چیز سے زیادہ مجھے آپ پیارے لگتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ میرے دل کی کیفیت یہ ہے جب میں اپنی ذات کو دیکھتا ہوں تو تب مجھے اپنی ذات زیادہ پیاری لگتی ہے، میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا. حضور نے حضرت عمر کے دل مبارک پہ ایسے ہاتھ مارا، سینے پہ ہاتھ مارا، حضرت عمر کے دل کی کیفیت بدلی. کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کی قسم اب میری جان سے بھی زیادہ آپ مجھ سے پیارے ہیں، اب میری جو محبت ہے وہ آپ سے میری جان سے بھی زیادہ ہے. فرمایا اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے. اب ذرا تنہائی میں بیٹھ کے ہم یہ سوچیں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم اپنی جان سے زیادہ حضور سے محبت کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے خاندان سے زیادہ حضور سے محبت کر رہے ہیں؟ یقیناً اگر آپ تنہائی میں بیٹھ کے انصاف سے سوچیں گے تو جواب نفی میں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے حضور کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا جو ظاہری گیٹ اپ ہے، ہماری جو ظاہری صورت ہے، یہ کس کے مطابق ہونی چاہیے؟ حضور کے. اب حضور کی محبت کہہ رہی ہے کہ چہرے پہ داڑھی سجاؤ، نوجوان کہہ رہے نہیں یار دوست تانے دیں گے، تو اس نے کٹا دی. تو اب اس نے دوستوں کو ترجیح دی یا حضور کی محبت کو ترجیح دی؟ بہرحال میں عرض کر رہا تھا اللہ پاک نے محبوب کو ایسا عظیم بنایا ہے کہ حضور علیہ السلام سے جس لحاظ سے بھی محبت کرے، محبت کا تقاضا حضور ہی ہے. یہاں تک کہ علماء نے لکھا محبت کی ہیں دو قسمیں. کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں. ایک ہے عقلی محبت، عقل کہے کہ اس سے محبت کرو. ایک ہے طبعی محبت کہ طبیعت کا میلان ہو کہ خود بخود محبت ہو جائے. علماء نے لکھا حضور کی ذات ایسی ذات ہے، عقل کو دیکھیں تب بھی محبت کس سے ہونی چاہیے؟ حضور سے. طبعی میلان کو دیکھیں تو تب بھی محبت کس سے ہونی چاہیے؟ حضور سے ہونی چاہیے. ہر لحاظ سے محبت حضور سے ہونی چاہیے. اور صحابہ کرام کو جو مقام اور مرتبہ ملا ہے وہ اسی محبت سے ملا ہے، اسی محبت سے ملا ہے. یہ جو ہم سنتے ہیں عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کہ جن کو حضور نے جنتی ہونے کی بشارت دی. ایک روایت کے مطابق جب حضور نے نماز پڑھائی، قبلہ کی تبدیلی کا حکم ہوا، حضور نے اپنا چہرہ پھیرا تو یہ صحابہ جو حضور کی اتباع میں نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے دوران نماز میں اپنا چہرہ پھیر دیا. نماز کے بعد حضور نے پوچھا میرے صحابہ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ یا رسول اللہ آپ کو دیکھا جب آپ نے چہرہ پھیر لیا تو ہم نے بھی چہرہ پھیر لیا. آپ کو دیکھا جب آپ نے چہرہ پھیر لیا ہم نے بھی پھیر لیا. محبت کا جب یہ انداز حضور نے دیکھا تو اسی وقت 10 صحابہ کو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما دی کہ جب محبت کی معراج یہ ہے، محبت جب اس درجے کو پہنچ گئی ہے تم دنیا میں ہو چاہے جو بھی کرو اللہ نے تمہیں جنت عطا فرما دی ہے. تو اب ذرا غور فرمائیں، اللہ پاک نے قبلہ تبدیل کرنے کا حکم دیا تو اس کی وجہ بھی کیا تھی؟ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب ایسا قبلہ بنائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے. اور اگر اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو یاد رکھیں ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی، اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. ارشاد فرمایا محبوب آپ اپنی امت کو فرما دے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں تم مقبول اور محبوب ہو جاؤ تو فرمایا اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے محبوب کی اتباع کر لو، اللہ راضی ہو جائے گا. اب حضور نے مدینے میں رہتے ہوئے کتنے مہینے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی؟
17 مہینے. اور اس کے بعد حضور نے کس طرح منہ کر کے نماز پڑھی؟ مسجد حرام کی طرف. حضور کی اتباع کی اہمیت دیکھیں. وہ جو 17 مہینے تھے، آپ سے میں ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، وہ جو 17 مہینے تھے جن میں حضور مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اگر ان دنوں میں کوئی شخص مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا تو کیا اس کی نماز ہو جاتی؟ نہیں ہوتی. حالانکہ قبلہ تھا، لیکن حضور اس طرح پڑھ رہے ہیں تو اس کی نماز نہ ہوتی. آج اگر کوئی مسجد اقصی کے اندر کھڑ کے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور یہ کہے کہ میں نے مسجد حرام کی طرف منہ نہیں کرنا، میں قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں گا کیونکہ حضور 17 مہینے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. کیونکہ نماز عبادت خدا کی ہے، ادا مصطفیٰ کی ہے، ادا مصطفیٰ کی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے سیدھے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ. پہلے کیا تھا؟ تم اللہ سے محبت کرتے تھے، اب کیا ہوگا؟ اللہ بھی تم سے محبت فرمائے گا. اور حضور کی محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ آقا علیہ السلام کی محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ ایک دن حضور علیہ السلام جلوہ گر ہیں. ایک صحابی نے دیکھا کہ حضور کے چہرے پہ کمزوری کے آثار ہیں. قریب آئے، کان میں عرض کی یا رسول اللہ، چہرے پہ تغیرات نظر آ رہے ہیں، حضور راز کیا ہے؟ حضور نے محبت سے دیکھا، فرمایا راز یہ ہے کہ میں نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا. مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. یہ غربت اختیاری ہے. حضور کی یہ جو غربت تھی یہ اختیاری تھی، اور یہ ہم غریبوں کو ڈھارس بنوانے کے لیے تھی کہ سلطان کونین سید الانبیاء جب اس طرح زندگی گزارتے ہیں، محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں تم نے بھی ایسی زندگی گزارنی ہے، تم نے بھی ایسی. ایک حدیث میں آتا ہے جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو 2 اختیار دیے ہیں، اگر آپ چاہیں تو اللہ پاک یہ پہاڑ آپ کے لیے سونے کے بنا دے، آپ پھر عظیم الشان محلات میں رہیں، دنیاوی لحاظ سے عیش و عشرت میں رہیں اور دنیاوی مال و دولت کی ریل پہ لے گی. اور اگر آپ چاہیں تو اللہ پاک آپ کی امت کے لیے معافی اور توبہ عطا فرما دے، معافی اور توبہ عطا فرما دے. حضور نے فرمایا میری امت کے لیے معافی اور توبہ مل رہی ہے تو اس سے بڑی مجھے اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ حضور نے دولت کو پسند نہیں فرمایا، غربت کو پسند فرمایا، اور اپنی امت کے لیے معافی اور توبہ کو پسند فرمایا کہ آج جتنا بڑا گناہ گار ہو، جتنا بڑا سیاہکار ہو، سچے دل سے اگر وہ توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے تو اس کو معافی مل جاتی ہے؟ نہیں مل جاتی؟ مل جاتی ہے. راز کیا ہے؟ یہ محبوب کا صدقہ ہے. ورنہ بنی اسرائیل میں جو معافیاں ملتی تھی، فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو مٹانا پڑتا تھا، قتل کرنا پڑتا تھا، یہ اس کو قتل کرے وہ اس کو قتل کرے تب معافی ملتی تھی. آج جتنا بڑا بھی گناہ گار ہو، سچے دل سے اگر وہ اللہ کو یاد کر کے دل میں ہی معافی مانگ لے تو اللہ معافی عطا فرما دیتا ہے، اللہ معافی عطا فرما دیتا ہے. یہ حضور کا صدقہ ہے. حضرت عمر کے دور میں ایک دلیا تھا، بینسری بجاتا تھا، ساری زندگی بینسری بجاتے ہوئے گزار دی. لوگوں کا رش لگا ہوا ہے، ہمیشہ دولت کی انبار ہے. بوڑھا ہو گیا، سانس کمزور ہو گیا، اب وہ جو رش لگا ہوا تھا دور ہو گیا، وہ جو دولت آ رہی تھی ختم ہو گئی، اب غربت آ گئی. اب جب غربت آئی نا، پھر وہ دل میں ضمیر نے دروازہ کھٹکایا کہ تم نے کر کیا دیا. ساری زندگی لوگوں کو راضی کرتا رہا، اللہ کو راضی کرتا تو کیا ہو جاتا؟ شرمندہ ہوا. آج بھی یہی ہوتا ہے نا، لوگ انتظار کرتے ہیں ریٹائر ہو جاؤں گا پھر نمازی بنوں گا، بچوں کی شادیاں کر لوں پھر مسجد ہوگی اور میں ہوں گا. حالانکہ یہ کسی کو پتہ نہیں کہ تب تک مہلت ملنی ہے یا نہیں ملنی ہے. اور کسی نے کہا تھا کہ حسن دے کے روان لے آئی تین دتا کس دلاسا ہو، عمر بندے بھی ایون لنگدی جنہیں پانی وچ پتاسا ہو، سوڑی سامی سٹ گتے سن پرت نہ سک سے پاسا ہو، اور بالک تیتو لیکھا منسی رتی گھٹ نماسا ہو. اس نے حساب لینا ہے. بارہ جب بوڑھا ہو گیا، اب
गुर्बत आई तो शर्मिंदा हुआ, जब शर्मिंदा हुआ तो उसको एहसास हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया, तो रो के अल्लाह से कहते हैं मौला माफ कर दे। उठा, बांसुरी उठाई, कब्रिस्तान में चला गया। कब्रिस्तान में जाके जो है बांसुरी सर में रखी, आंख लग गई। इधर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोजमर्रा के मामूलात में मसरूफ है, अचानक आंख लगी। ख्वाब में इशारा हुआ, उमर फलां कब्रिस्तान में जाओ, हमारा दोस्त आराम कर रहा है। कौन आराम कर रहा है? दोस्त। सारी जिंदगी जिसने मिरासी बनते हुए गुजार दी, बांसुरी बजाते हुए गुजार दी, हजरत उमर को हुक्म हुआ, उमर जाओ, हमारा दोस्त आराम कर रहा है, उसे कहो कि अल्लाह ने तुम्हें अपना दोस्त बना दिया है और बैतुल माल से 700 दिरहम ले जाओ और उसको दो ताकि उसकी गुर्बत दूर हो। हजरत उमर उठे, कब्रिस्तान में गए, देखो वहां तो मिरासी आराम कर रहे हैं। हैरान हुए कि ये कैसे अल्लाह का दोस्त हो सकता है। बहरहाल हजरत उमर को खांसी आई तो वो उठा, सामने हजरत उमर को देखा तो पसीने छूट गए कि सारी जिंदगी में इनसे छुपता रहा, आज पकड़ा गया। फरमाया परेशान ना हो, तू पकड़ा नहीं गया है, मैं खुद नहीं आया हूं, मुझे भेजने वाले ने भेजा है, मुझे अल्लाह ने भेजा है। अल्लाह ने दोस्त बना लिया है तुम्हें, और ये 700 दिरहम भी कबूल करो। जब उसने ये सुना, आंखों से आंसू आए, आसमान की तरफ चेहरा करके अर्ज करते, मौला जब दोस्त बना लिया है तो फिर दोस्त को दोस्त से दूर ना रखो, मुझे अपने पास बुला लो। उसी वक्त रूह जिस्म से परवाज कर गई। तो अंदाजा लगाएं, सारी जिंदगी नाफरमानी में गुजारी, आखिर में आके शर्मिंदगी के 2 आंसू निकाल दिए तो अल्लाह ने माफ फरमा दिया। ये उस नेमत का सदका है जो मेरे आका के सदके हमें मिली है। अगर हुजूर उस वक्त कह देते कि मुझे ये पहाड़ सोने को दे दिए जाएं ताकि दीन का काम हो, तौबा नहीं चाहिए, जो करेगा वो भरता रहेगा, तो फिर क्या होता? तो याद रखें कि जो कुछ भी मिला है महबूब के सदके से मिला है। कुर्बान में उनकी बख्शिश, मकसद भी जुबान पर आया नहीं, बिन मांग दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं। वो महबूब। तो इसलिए याद रखें, ये हमें जो कुछ मिला है, मैं अर्ज कर रहा था शुरू में, ये शाबान की रहमतें, ये रमजान की रहमतें, ये शब कदर की रहमतें, ये शब बरात की बरकतें, ये हुजूर के सदके से मिली है, हुजूर के सदके से मिली हैं, हुजूर के सदके से मिली है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में बार बार हमें यही तलकीन फरमाई है कि मुझे राजी करना है तो मेरे महबूब के दरवाजे पे आ जाओ, मेरे महबूब के दरवाजे पे आ जाओ। गुनाह कर लिया, जिंदगी तबाह कर ली, तो अब क्या करो, मेरे महबूब के रास्ते में आ जाओ, मेरे महबूब के दरवाजे पे आ जाओ। तो अल्लाह को अपने महबूब से मोहब्बत इतनी है कि महबूब की मोहब्बत के सदके से अल्लाह महबूब की उम्मत को भी माफ फरमा देता है। और शेख शरफुद्दीन ने कहा था, रहमत हक बहाने में जो जब अल्लाह की रहमत बहाने ढूंढती है। अत-तरगीब व-तरहीब में एक हदीस मौजूद है कि कयामत का जब दिन होगा ना, अल्लाह एक बंदे के बारे में फरमाएगा कि इस बंदे ने सारी जिंदगी मेरी नाफरमानी की है, फरिश्तों इसको उठा के जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते उस बंदे को पकड़ने के लिए आएंगे, वो बंदा अर्ज करेगा, यार मैं बदनसीब हूं, सारी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी की है, आज अल्लाह का हुक्म है, मेरे मौला का हुक्म है कि मैं जहन्नम में जाऊं, पकड़ो नहीं, मैं खुद दौड़ के जहन्नम में जाऊंगा। अब वो जहन्नम की तरफ दौड़ लगा देगा, दौड़ेगा जहन्नम की तरफ। अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदे कहां दौड़ रहे हो? मौला जहन्नम की तरफ। तुम जानते हो जहन्नम क्या है? मौला जानता हूं, अजाब का घर है, सख्त अजाब है। फिर दौड़ के भी जा रहा है। अर्ज करेगा, मौला दौड़ के इसलिए जा रहा हूं कि तेरा हुक्म है, मैं बदनसीब हूं, दुनिया में तेरी नाफरमानी की है, आज तेरा हुक्म है, मैं चाहता हूं तेरा ये हुक्म खुशी से पूरा करूं। ये कह के फिर दौड़ लगाएगा। अल्लाह फरिश्तों को फरमाएगा, मेरे बंदे को पकड़ो, मैंने इसकी अदा को कबूल करके इसको माफ फरमा दिया है, माफ कर दिया है, मैंने इसको बख्श लिया है। एक और बंदे के बारे में हुक्म होगा, उसके नेकियां और अमाल तोले जाएंगे, नेकियां कम हो जाएंगी, बुराइयां ज्यादा हो जाएंगी। फरमाएगा, इसको पकड़ के जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते उस बंदे को पकड़ के जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे। वो बंदा कभी आके देखेगा, कभी मुड़ मुड़ के पीछे देखेगा, कभी आगे देखेगा, कभी मुड़ मुड़ के जहन्नम की तरफ जा रहा है लेकिन आगे पीछे देख रहा है। अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदे पीछे भी देख रहा है?
عرض کرے گا مولا سیاہ کار گناہ گار ہوں، جب اپنا کردار دیکھتا ہوں تو آگے چل پڑتا ہوں کہ میں ہوں ہی جہنم کے لائق، لیکن مولا تیرا وعدہ تھا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس اور نا امید نہ ہونا۔ جب یہ چیز دیکھتا ہوں، تیرے اس اعلان کو دیکھتا ہوں تو مڑ کے پیچھے دیکھتا ہوں کہ تیری رحمت کے آگے میرے گناہ کچھ بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے تیری رحمت کو میرے اوپر ترس آ جائے اور مجھے بخش لیا جائے، اس لیے مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا تجھے میری رحمت پہ اتنا یقین ہے مولا، اتنا یقین ہے، فرمائے گا پھر میں بھی تجھے مایوس نہیں کرتا ہوں، جا تجھے بھی معاف فرما دیا، تجھے بھی معاف فرما دیا۔ تو اللہ کی رحمت بندوں کو بخشنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا محبت مصطفیٰ کے تقاضے ہوتے ہیں، اور وہ تقاضے اگر ہم پورے کر لیں تو دنیا آخرت میں کامیابی ہے۔ وہ تقاضے کیا ہے؟ وہ ایک شخص میں نے عرض کیا آپ کو، حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ کیا راز ہے؟ فرمایا کچھ دن سے کچھ نہیں کھایا، اس وجہ سے یہ کمزوری ہو رہی ہے۔ تو وہ خاموشی سے اٹھا، گھر گیا، گھر میں ڈھونڈا کچھ بھی نہیں ہے، ہمسایوں سے پوچھا کچھ بھی نہیں ہے، رشتہ داروں سے پوچھا کچھ بھی نہیں ہے، بنو قریظہ کے قبیلے میں چلا گیا، وہاں یہودی کا باغ تھا، یہودی سے کہا کہ کوئی مزدوری مل سکتی ہے؟ اس نے کہا مل سکتی ہے۔ کیا مزدوری؟ کنویں سے پانی نکال کے ان درختوں کو لگانا ہے۔ کیا دو گے؟ اس نے کہا ایک ڈول کے بدلے میں ایک کھجور دوں گا، ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور۔ اس نے شوق سے کام کیا، ڈول پہ ڈول ڈال رہا ہے، اس نے اتنی کھجوریں دی کہ جھولی بھر گئی۔ تھکاوٹ کو نہیں دیکھا، جسمانی تھکاوٹ، اور یہ نہیں دیکھا میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے، پانی بھر رہا ہوں کیچڑ میں، کچھ نہیں دیکھا، پانی بھرتا رہا۔ جب اس کی جھولی کھجوروں سے بھر گئی، وہ لے کے سیدھا حضور کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ یہ میں لے آیا ہوں، آپ تناول فرمائیں، تناول فرمائیں۔ فرمایا کیسے لائے؟ یا رسول اللہ مزدوری کر کے لایا ہوں۔ اب حضور نے جب دیکھا اس کی حالت، جسم تھکاوٹ سے ٹوٹا ہوا ہے، کپڑے کیچڑ میں بھرے ہوئے ہیں، فرمایا یہ تم نے کیوں کیا؟ کس چیز نے تجھے ابھارا؟ اب وہ دیہاتی سادہ آدمی تھا، باتیں بنانا اس کو آتے نہیں تھی۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے دل میں نا آپ کی بڑی محبت ہے، اس نے مجبور کیا ہے۔ محبت اتنی ہے کہ آپ کے چہرے پہ کمزوری دیکھی نہیں گئی، اس نے مجبور کیا ہے۔ عام طور پہ حضور کی بارگاہ میں جو ہدیہ لایا جاتا حضور تقسیم فرما دیتے، وہ اتنی محبت سے لایا تھا مزدوریاں کر کے، حضور تناول بھی فرما رہے ہیں۔ فرمایا مجھ سے سچی محبت کرتا ہے؟ جی یا رسول اللہ سچی کرتا ہوں۔ تو اب جنت کی بشارت نہیں دی، سچی محبت اتنی کہ مزدوریاں کر کے کھلا رہا ہے، جنت کی بشارت نہیں دی، یہ نہیں کہا کہ بس تمہاری بخشش پکی ہو گئی، فرمایا سچی محبت کرتا ہے؟ جی یا رسول اللہ سچی کرتا ہوں۔ فرمایا پھر مصیبتوں اور پریشانیوں کے لیے تیار ہو جا، کیونکہ جہاں اللہ رسول کی محبت آ جاتی ہے نا، مصیبتیں اور پریشانیاں بھی وہیں آتی ہیں۔ تو میرے بھائی یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں اللہ رسول کی محبت کے صدقے آتی ہیں۔ اس حالت میں بھی اللہ اور اس کے رسول کا شکر ادا کریں۔ اور آخری بات یہی ہے، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی رضا کے بغیر کچھ نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کا بہترین طریقہ ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ، حضور کی محبت دل میں سجا لو، حضور کی اتباع سجا لو، تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ یا اللہ صرف محبت فرمائے گا یا کچھ اور بھی ہے؟ کیونکہ ہم تو بونس لینے کے بھی عادی ہیں، ہم تو ایکسٹرا کمانے کے بھی عادی ہیں۔ یا رسول، یا اللہ اور کیا ملے گا؟ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جب تم محبوب کی غلامی میں آ جاؤ گے نا، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حضور کی سچی محبت عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، یہ شعبان کی برکتیں، شب برات کی برکتیں، رمضان کی برکتیں اللہ نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جو ان برکتوں کے صدقے سے گناہوں کے معافی کے حقدار بن جائیں۔ اللہ پاک ہماری یہ حاضری قبول فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔